ڈاکٹر پروفیسر ساجد الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے انتہائی محترم حضرت پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہر سال وہ ہمیں یہاں حاضری کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور پھر خوش نصیبی کہ ہر سال یہاں حضرت پیر صاحب کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آج بھی تھوڑی دیر پہلے میرے انتہائی عزیز محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نے پیر صاحب کا کلام پڑھا اور کانوں میں رس گھول دیا، اور پھر اس کے بعد یہ نوجوانان جو پیر صاحب کا کلام بھی پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ پیر صاحب کے ادائیگی شعر کی نقل بھی پوری کر رہے تھے، تو انہوں نے کلام کے حسن کو ماشاءاللہ تو بالا کر دیا ہے۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہے، یقیناً ہے، سبھی کی خواہش ہے، اسی لیے تو آئے ہیں۔ ہم سب پیر صاحب کو سننا چاہتے ہیں۔ میں نہایت عزت اور احترام سے درخواست کرتا ہوں پیر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سنیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، علماء گرامی قدر، مشائخ اعظام، میں نے صاحبزادہ دلدار صاحب سے فون پر کہہ دیا تھا کہ میں گفتگو کو خطاب نہیں کروں گا، صاحبزادہ جناب ساجد الرحمان صاحب قبلہ کا خطاب سنیں گے۔ میں کوئی ارادہ نہیں، لیکن یہ بزرگ آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ مجھے اٹھا دیا، میرا اعلان کر دیا اور خود بیٹھ گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے میرا کلام بھی سنا، اس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق جو میں نے عرض کیا، ان خطابات اور ان محافل کا مقصد جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی کسی بزرگ یا کسی پیر صاحب جو زندہ بیٹھے ہوں وہاں، ان کی تعریف کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کوئی تعریف کے قابل ہو تو اس کی تعریف کی بھی جا سکتی ہے ایک حد تک۔ اصل میں تعریف اللہ کی ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو لائق تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں الف لام استغراق کا ہے، ہر قسم کی تعریف اس کی ہے، سجدی اس کو ہے۔ اس کے بعد
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی عزت حقیقی، رسول کی اللہ کی وجہ سے، مومنوں کی اللہ اور رسول کی وجہ سے حقیقی عزت اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تو عزت و تکریم اور ستائش، حمد و ثنا کے لائق وہی ذات ہے۔ حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میرے 3 4 گھنٹوں کے خطاب ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں میں بہت اعلیٰ گفتگو میں نے کی ہے، جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، ویسے کوئی جھک نہیں ماری میں نے اس میں، اپنی طرف سے اچھی باتیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چبھتی ہوئی باتیں، جو کڑوی زہر آلود قسم کی باتیں ہیں، جو حلق سے نیچے نہیں اترتی، وہ میں کرتا ہوں، کیونکہ پھوڑے پھنسیاں ہو جائیں نا تو دریک جو ہے اس کو پھوٹا لگایا جاتا ہے، تو پھر مائیں بہنیں بزرگ جو ہیں وہ بچوں کو پلاتی ہیں تاکہ پھوڑے پھنسیوں ختم ہو جائیں۔ تو میرا جو یہ گھوٹا ہے، نصیریہ گھوٹا، اس میں عقیدے کی سارے پھوڑے پھنسیاں جو ہے نا، بدعقیدگی کی یا شرک کی یا بدعات کی، تو تقریباً میں کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی پیوں اور لوگوں کو بھی پلاؤں۔ تو اس لیے میرا کلام ذرا بڑا سخت ہوتا ہے، پیر بھی نہیں سنتے۔ یہ صاحبزادہ صاحب ہیں، ساجد صاحب، یہ بڑی خندہ پیشانی سے میرا خطاب سنتے ہیں اور یہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، مجھے حیرت ہے، حالانکہ یہ بھی پیر ہے، یہ کبھی ناراض نہیں ہوئے مجھ سے۔ کیوں؟ اور کئی ہیں، کوئی نک چڑھاتا ہے، کوئی ادھر کھسل جاتا ہے، کوئی میری مجلس سے اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، لیکن یہ نہیں جان چھوڑتے میری، یہ کہتے ہیں نہیں یہ بات بندہ ٹھیک کہتا ہے، یہ سنتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا میں رونا روتا ہوں، ہر طرف وہ مجھے نظر آتی ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس لیے روتا ہوں۔ تو اللہ نے شاید ان کو وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے یہ میری بات سنتے ہیں، کیونکہ ان میں خوبیاں موجود ہیں، علم موجود ہے، دین کی تعلیم موجود ہے، خدمات موجود ہیں۔ تو جو سمجھدار آدمی ہو، جس کے پلے کچھ ہو، وہ اچھی بات کو سنتا ہے۔ بعض تلخ حقائق ہوتے ہیں۔ حضرات، مجھ پر لیبل لگایا جاتا ہے کہ میں فلاں مسلک کی باتیں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں۔ میں کسی لیبل کا محتاج نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، ایک خانقاہ میں پیدا ہوا ہوں۔ تو ہمارے خانقاہوں میں جو معمولات اور جو عقیدے ہوتے ہیں، عام طور پر میرے وہی عقیدے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطالعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خاصان امت کے فیضان سے کچھ عطا فرمائی ہیں چیزیں۔ اور اولیاء اللہ جس آپ مزار پہ بیٹھے ہیں، دیوان حضوری، تو یہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ بزرگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، انہوں نے اپنے نام کا پرچم بلند نہیں کیا، بلکہ جو تلخ حقائق تھے اس معاشرے میں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، ان کو ان صوفیاء امت نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہر دور میں، اور یہی ان کا طرہ امتیاز ہے، اور ان کی شہرت اور عزت کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دین کے خادم ہیں۔ مگر ہم کوئی گستاخ قسم کے خادم بھی نہیں بننا چاہتے کہ اللہ نے جن کو عزتیں دی ہوئی ہیں، رسولوں کی عزتیں دی ہیں، انبیاء کو دی ہیں، مرسلین کو دی ہیں، اپنے خاصان کو دی ہیں، اولیاء کو، صوفیاء کو، یا عباد مخلصین کو دی ہیں، ہم ان کی بھی بےزتی کر دیں اور توحید بیان کریں۔ ایسی توحید ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دائرے میں ہو، جو جس کا مرتبہ ہے اس کو دیا جائے، جو اس کا ہے، اور پھر اللہ کی کبریائی پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آج کل کے جعلی لوگ
اور پیشہ ور لوگ اور 2 نمبر کے لوگ، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مشائخ ہوں، چاہے لیڈر ہوں، کوئی بھی ہو، وہ گھبراتا ہے کہ اب یہ کلی کھلی، اب لوگوں پر جو ہم نے جال بچھایا ہوا ہے چکر کا وہ خراب ہو جائے گا، یہ آدمی تو بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ میں خانقاہ کا آدمی ہوں، میں کسی اور مذہب قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، آپ میں سے ہوں، خانقاہوں میں سے کا ایک آدمی ہوں۔ صرف میں کہتا ہوں کہ جو مخالف ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم نے ان اعتراضوں کو کیا ثابت کرنا ہے کہ واقعی وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ ہمارے عقیدے کیا رہے؟ آج جس آدمی کی آپ قبر پر بیٹھے ہیں، کیوں اس کے پاس آئے؟ آپ یہ تو سوچا ہے آپ نے کہ یہ آپ جیسا انسان تھا، نبی آپ جیسا انسان ہے، نظر آنے میں آپ جیسا انسان ہے، صحابہ آپ جیسے انسان ہیں، تو فرق کیا ہے ان میں؟ خوبیاں کیا ہیں؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ ان کی بھی 2 آنکھیں، ناک، یہی اعضاء آپ کے، کوئی اوپر کی سے مخلوق تو نہیں آئی ہے، ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ لیکن انہوں نے کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ عقیدہ ٹھیک کیا، عقیدہ ٹھیک کیا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسی ٹھوس وجود کا نام نہیں ہے، آپ کے ذہن میں جو ایک نظریہ ہے، نقطہ نظر ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ لفظوں میں سمجھایا جاتا ہے حقیقت میں معنی لفظوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ عقیدہ لفظ نہیں ہے، عقیدہ معنی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی جسم سے پاک ہے، اس لیے عقیدہ بھی جسم سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کے ساتھ عقیدے کا کوئی جسم ہے، وجود ہے۔ وجود کا معنی جسم نہیں ہوتا، وجود ہونا ہے۔ جس طرح اللہ ہے، آپ ہاتھ لگا کر بتا نہیں سکتے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی تم لوگ یہ خانقاہیں سجا کر بیٹھے ہو، اللہ کی بڑی معرفت کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہو، ذرا مجھے اللہ سے ملاقات تو کراؤ۔ ہوتے ہیں بڑے معترض لوگ بھی صوفیوں کے ساتھ۔ اب شکر ہے کہ یہ اعتراض اس دور کے کسی پیر سے نہیں ہوا، ورنہ مسئلہ ہو جاتا، وہ بیچارہ کیا جواب دیتا؟ کئی گنگے بھی تو ہیں نا، بول ہی نہیں سکتے، تو کئی بول سکتے ہیں، حاضر جواب نہیں ہے، معقول جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ سلطان المشائخ تھے، نظام الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ اعظم۔ اس نے کہا تم پیر بن کے بیٹھے ہیں ٹھیکہ کہنے کے، گدی تے بہ کے، اللہ 10 کتھے ملاقات کرا۔ حضرت نظام الدین فرمایا، ذرا پنجابی تھوڑے جے علاقے نہیں زبان، حضرت نظام الدین فرمایا او جسم تو پا کے اس ہاں سی 10 نہ سکتے ہیں، بس ایمان رکھو زمین آسمان کس پیدا کیتے، یہ وہ ساری کائنات ہے، اسی دا ظہور ہے۔ اس نے کہا نہیں، بتاؤ، دکھاؤ، مسافہ کراؤ۔ واہ جی واہ۔ نظام الدین فرمایا تیرے جسم دے اندر روح ہے؟ اکھے جی ہے۔ اکھے ماں ہاتھ لا کے دس ہتھے ہے، ہاتھ لا کے دس، گٹیاں چے، گوڑیاں چے، لکے وچے، نکے وچے، ایک جائی ہاتھ لا۔ اکھڑے جناب میں ایک جگہ لا تنا دس سکتا، لا کتنا دس سکتا، پورے وجود وچے، پورے جسم وچے۔ فرمایا کہ حیث اتھوں شروع ہونا ہے تیرا جسم تے ہتھے مکمن ہے پیران تے، اتنے جے ٹوٹے چی تو دو نہیں لبنا تے ایس پوری پھیلی کائنات میں تو دا ہتھ لباوا۔ حیث جسم دے ٹوٹے چی
جڑا سروں تے شروع ہونا ہے تے پیراں تے مک بننا ہے، پیراں تو شروع ہونا ہے تے سر تے مک بننا ہے۔ اس وچ تو ہاتھ لا کے نہیں دس سکنا ہے ایتھے اے بے روح تے ایتھے نہیں، اتھے تو قائل ہے ساری جگہ اس دا سریان ہے، فیضان ہے، تے اس پورے کائنات تے جسم وچ میں تو دا کتھے آکھاں، ایتھے ہے تے ایتھے نہیں۔ ہائے بابا فغانی اساں ایک شاعر ہے فارسی ہے، وہ اس گلاں بیان کرنا ہے، آ گیا ہوں صاحبزادہ صاحب معذور کرنا مشکل حکایت است کے ہر ذرہ عین اوست۔ یہ بڑی اوکھی گل ہے کہ ہر ذرہ اس دا عین ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، ایک ذرے نو وچ ویکھنا، ایک ذرہ ہے یو، ذرہ ہے ہی وہ، یہ وحدت الوجود ہے، اور ذرے کی چمک میں اس کے حسن کو دیکھنا وحدت الشہود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت اور جو صوفیاء کے درمیان اختلاف ہے اور اس پر دلائل ہیں، ہمہ اوست کا مفہوم اور وحدت الشہود کا اور وجود کا یہی فلسفہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مشکل حکایت ہے، یہ بڑی مشکل اوکھی گل ہے کہ بندہ آکھے جی ہر ذرہ اس نے عین ہے، جو اوے او اے وے، یہ بڑی اوکھی گل ہے۔ اما نمی تواں کے اشارت بہو کنند، یہ بڑی اوکھی گل ہے کرنی کہ ہر ذرہ اس دا عین ہے، لیکن اسی اشارہ کسی چیز دار نہیں کر سکنا کہ ہے عین تے ہے غیر ہے، اشارہ نہیں کر سکتے۔ حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ اشارہ کر کے میں اتھے آکھاں، اتھے اے وے تے اتھے نہیں، بت خانے چ نہیں تے مسجد چ ہے، دائر چ ہے تے حرم وچ نہیں، یا حرم چ ہے تے دائر وچ نہیں۔ راہ الفت میں نبرد حرم و دیر نہیں، چشم انصاف سے دیکھو تو کوئی غیر نہیں۔ یہ وحدت ہے ملت کی۔ آج کے اس دہشت گردی کے دور میں جہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، صوفیاء کا، دیوان حضوری کا کیا فلسفہ ہے کہ راہ الفت میں نبرد حرم و دیر نہیں، کہ آپ کا کیا مسلک ہے، میرا کیا مسلک ہے، فلاں یہ مسلمان ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہندو ایسے کہ نہیں، نبرد حرم و دیر نہیں، چشم انصاف سے دیکھو تو کوئی غیر نہیں، سب اسی کی مخلوق ہے۔ الخلق عیان اللہ، اللہ کا کنبہ ہے ساری مخلوق۔ تو یہ عقیدہ ٹھیک کرنا، ایک خیال کو ٹھیک کرنا، اسی خیال پر بخشش ہوگی، اور یہی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو یہ لوگ سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر بھی اسی لیے اللہ نے بھیجے کہ عقیدہ ٹھیک کرو۔ مولویوں کے، آج کے خطیبوں کے، مفتیوں کے، بعض، سب کو میں نہیں کہتا، بعض کے کچھ اپنے اغراض اور مقاصد ہیں، اس کے تحت وہ غلط سلط باتیں کر دیتے ہیں۔ وہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ وہ ہے جو حضرت سیدہ عائشہ کا صدیقہ کا عقیدہ تھا، جو حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، جو فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا، اور جمیع صحابہ کا اور اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ تو ان عقیدوں پر کاربند رہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھیں، بزرگوں کا ادب ضرور کریں، لیکن اپنی التجائیں اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ کی التجائیں سننے والا وہی ہے، اور دنیا میں سب ہیلے وسیلے ہیں۔ ایک حد تک آپ اگر میرے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس نے آپ کو توفیق دی ہے میرے ساتھ بھلائی کرنے کی، اگر اس کی توفیق شامل نہ ہو تو آپ نہیں کچھ کر سکتے۔ تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ تعاون کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچانا چاہتا تھا، آپ کے ذریعے پہنچایا۔ آپ ایک وسیلہ ہیں، ظاہر میں ایک چیز ہے آپ کے حوالے سے، لیکن آپ نفع دینے والے نہیں ہیں، میں نفع دینے والا نہیں ہوں۔ نافع اور ضار وہ ہے، نفع دینے والا وہ ہے، ضرر دینے والا وہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ جی، جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ صحیح مسلمان ہے، بے شک واہ، چاہے آپ اس کو وہابی کہیں، چاہے اس کو دیوبندی کہیں، بریلوی کہیں، کچھ بھی کہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ یہ سید عالم کا عقیدہ ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ صاحبزادہ صاحبزادگان تشریف فرما ہیں، ساجد الرحمان صاحب بھی اور دلدار صاحب بھی لندن جاتے ہیں، باہر ملکوں میں، ان سے پوچھ لیں، وہاں تعویذ چلتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ نہیں، کبھی وہاں چلتے ہیں۔ مجھے بھی ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا لکھ دینے کا، مگر میں نے فیس مقرر نہیں کی، فیس مقرر نہیں کی۔ ان سے پوچھ لیں کہ کتنی تباہی آئی ہوئی ہے وہاں، ان کے لیکچر کو کوئی نہیں سنتا، ان کی گفتگو پر کوئی دھیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ لوگ سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ کہاں تک بول رہے ہیں؟ ساری امت کے خطیب بول رہے ہیں، امت نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننی تو ہے ہی نہیں، سننے سب کی ہیں، چسکا لگائیں گے پھر ہم بھی مسکا لگائیں گے۔ اگر آپ چسکا لگائیں ہم بھی باتوں کا مسکا لگائیں گے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں تساں کہن کے ڈوبسا نال، تساں نہیں سننی نا کہ اساں بھی ٹکا کے بولنا ہے جی۔ صاحبزادہ ساجد صاحب کا خطاب ہو، میں خود ٹوٹے پھوٹے الفاظ زیادہ اچھا نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں، اپنا ذوق معافی ضمیر بیان کر لیتا ہوں، اور یہ عمدہ بولنے والے ہیں، لیکن ان کے یا ان سے اچھے یا ان جیسے لوگوں کا کلام سننے کے لیے، گفتگو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قوالی، نعت خوانی، ان کو لوگ سنتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتا ہے دین کی، یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، مدرسہ کھولا ہوا ہے جی، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کو خدمت دین کی آ کر کرے، کوئی طلباء کی خدمت کرے، ان کو شاید کوئی اللہ کا مقبول ہو یا کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی ان کی خدمت کرتا ہو طلباء کی۔ اتنے میں مدرسہ دیکھا ہے، یہ بھی نعت خوانی شروع کر دیتے، قوالی شروع کر دیتے ہیں، تو چار پیسے ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اب مدرسے میں کون جائے ہے جی؟ دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں، 40 سال یہ درس نظامیہ پڑھتے ہیں، زانوے تلمذ طے کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کی سنتا ہی کوئی نہیں۔ اور قوالیاں اور نعت خوانیاں، کلین شیف اور آج کی جدید طرزیں، میں چھڑکائیاں منگا، میرا دل کرتا دھک دھک دھک، یہ طرزیں، اور نعت ہو رہی ہے حضور کی۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑوں گا امت کے سامنے کہ ایسے نعت خوانوں کو پیسے نہ دیا کریں، یہ حضور کی توہین ہے۔ فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کے جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ علماء کی خدمت کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے 40 سال جو وقت گمایا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایک قوالی شروع ہو جائے، نامور قوال آ جائے، ساری دنیا بھاگ کے ادھر چلی جائے گی۔ کوئی گانے والی عورت آ جائے ہے جی، دنیا ادھر چلی جائے۔ گڈی بھی کیڑی بجانی آج کل لوگ لی جائے، کہ نام ریشما کہ نہیں، یہ نام نصیبو، نصیبو۔ اے شرطیہ میں آنا بڑے تو بڑا خطیب کہنا ہو، ایک پاسے نصیبوں میں بٹھا دو، دنیا نصیبوں در گئے۔
ہوں میں کہ آخا رشتہ داری کس نالے؟ علم رسول سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے یا نصیبوں سے تعلق ہے؟ ایک کوئی مل دے نہ گل کوئی اتے مل دے نہ دین تو مطلب ہے چلو میں خود موسیقی جانتا اللہ دا فضل ہے سمجھیں ذوق ہے میرے بغیر سکھیوں جانتا ساریاں سراں یہ وہ اگے پیچھے بڑے بڑے لیکن ذوق نال کسی وقت چلو جی اسی بھی کر دیتے ہیں صاحبزادہ صاحب بھی ایک باری سنایا لیکن حالانکہ نقش بندی مگر مہربانی کی تھی بڑے کہ چپ کر کے بیٹھے رہے داد بھی دینے رہے تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے تے مطلب ہے اسی انہاں جہاں بندیاں بھی کہنا ہے اس پیڑے وچ سمجھ آئے طریقے نہ رہندا ہے طریقے نہ تے ماشاءاللہ ہے بھی بازاؤ کر اے نہ سمجھو خوش کر بازاؤ کر لیکن میرے جہاں بندہ انہاں ملے تے انہاں نے سازا چھیڑے ہر بندہ انہاں نہیں چھیڑ سکنا ٹھیک ہے نا ہاں تو مطلب ہے مجھے بھی ذوق ہے لیکن ایک حد تک ہے نا میں علماء کی قدر کرتا ہوں عزت بھی کرتا ہوں اے جڑے بیزتے قسم نے علماء نا اے جی جڑے فتوہ فروش اے کسی پیر صاحب نا مرضی ویک کے فتوہ بدل دیتا کسی امیر صاحب نا کسی وزیر صاحب نا کسی سفیر صاحب نا اشارہ پا کے ہے جی لفافہ ویک کے بند چوبے فتوہ رسول اللہ دا بدل دیتا ہے جی میں دسوئے تسی مسلمان بیٹھے ہو کہ نہیں شک تے نہیں نے اپنے ایمان تے نہیں نا ہاتھ چاہ کے آنکھوں گے ایسے فتوہ فروش مولویوں کے خلاف ہیں آپ کے نہیں جو درباروں میں فتوہ بیچا ہے جنہوں نے اور میں نے دیکھا صرف پیراں خوش کرنے سے وہ پیر بیچارے کے کر سکتے پیر تو آپ محتاج ہوں پیر کچھ نہیں کر سکتے نہیں میں خود پیر ہوں تساں کے لگنا میں شکلوں بولو پیر لگنا کہ نہیں تے پیر لگنا نا پیر ہے بھی ہاں اللہ دے فضل تے میڈی حیثیت میرے اور تواڈے مالک کے سامنے ایک تیلے تو ہی کمزور ہے کچھ بھی نہیں آتی کچھ بھی نہیں میری گل سن لو کل ورتو گے یاد رکھنا بڑی گل اسی کوئی چیزہ نہیں اسی تواڈی طرح محتاج ہیں جس طرح تسی محتاج ہو نا آنا کہ غنی ترند محتاج ترند سادی نے کیا سی گلستہ میں جڑے بڑے بڑے بن کے پھرنے بہن نا بڑیاں بڑیاں ٹوراں رکھ کے حقیقت تک ہوتے اتنے ہی شودے نے اتنے ہی محتاج ہونا ہر گل وچ اتنے ہی محتاج اے گل سنو ایک سامنے گل نے تو سب باڈی گارڈ رکھیا کدے بولو کیوں محدود جا کام ہے کروں اٹھیا نکلیا ہے جی چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر سفر میں رکھتے نہیں کام تین تام سے ہم اے کونڈی جی چاہی چادر موٹے دھڑی ٹور پیا اے ذرا صدر پاکستان کو پوچھو نا من خالے بیت الخلاء میں شاید ونے ہونو تھے ہیں جی وزیر اعظم صاحب کو پوچھو اتھے بھی پہلے بندہ ونے ہے چیک کرنا ہے جے کہتے پیشاب زورے نہ آیا ہوئے تھے جے کہتے زورے نہ آیا ہوئے تو پھر چیک نہیں کرنا نا پھر اتھے ہی چیک کیش ہو گئے سی اتنا چیک کر کے لوگ بیت الخلاء بچے ہوئے تے تسی تک کو کھلیاں فضاواں پھر رہے ہو کہ نہیں اللہ نے شکر ادا کرو جتنے وڈے اتنے ہی محتاج تسی اتنے وڈے نہیں ہو نا تسی محتاج نہیں ہو صاحبزادہ صاحب کلندر آدمی
माशाअल्लाह मोटरां ते बैठे ने पहुंच गए अपने रब ते यकीन है मालिक ते ताल्लुक है इन्हें पता है कुरान पढ़े हदीस पढ़े आलम फादर आदमी है मौलवी साहब भी बैठे ये भी चंगा दलेर आदमी मैं एवं तारीफ ना करना होना बड़ी कंजूसी नहीं तारीफ करना होना ये गौस पाक नाल निस्बत है इस वास्ते मैं इसका ख्याल करना ते ना कोई साहबजादा साहब नाल किसी नाल कोई कलाशन को पाले नहीं है जी कोई बॉडी गार्ड नहीं है जी आ गए क्योंकि ईमान है मैंने भी माड़ा जा थोड़ा जा या मैं भी इंज आ रहा ठीक है लेकिन उन्हां खतीबां तको उन्हां डॉक्टरां तको उन्हां बड़े बड़े जादू बयान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टरां तको जनाब पिछे बंदूकां लाइयां बॉडी गार्ड बॉडी तो है होया बॉडी ते गार्ड हो होया चलिया मैं अंग्रेजी एडी ना पढ़िया आ पर इतना तो मैंने जे अनपढ़ भी पता है बॉडी महंगी है ते गार्ड होवे बॉडी तेरी है ते गार्ड होवे ते जिस दी हिफाजत गार्ड हो खुद कर रहा है तेरी बॉडी दी एनी बॉडी कोई भी होवे सिर्फ तेरी बॉडी नहीं एनी बॉडी कहने किथे लाइए इसानन अकल न लानी ओ इट जड़ी मिस्री रंध के ते सही ठोक के लावे लफ्ज़ां वरतना जानना मैं अल्लाह ने फजल ए तेरी मेरी बॉडी नहीं एनी बॉडी कोई भी होवे उसदा गार्ड जड़ा है वो बॉडी गार्ड है ते जिसनू पता है मेरा गार्ड मेरी बॉडी दा गार्ड है ओनू बंदूका रखने नी केड़ी लोड़ है कोई पीर साहब उन्होंने बंदूका रखिया कि मेरे दुश्मन पाउन फिर ज्यादती कीती उसी ने किसी नाल ज्यादतियां कीतियां उसने है जी ते है जेड़े मारने ते आउण उन मरने ते आउण ते है जेड़े दहशतगर्दियां ते धमाके पे होने इन्हां के किसी ना बिगाड़या किसी टमाटर पाए अपने थैले ते बेचारा सौदा करने के वजह धड़ा पहुंच जी उड़ गया या बंदा खत्म 50 बंदा मर गया इन्हां के बिगाड़या ये तो एक खौफ फैलाने वाली बात है मुल्क को कौम को हिरासा करने वाली बात है ये तो एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो ये काम कर रहा है वरना आपने जिससे कोई ज्यादती नहीं की उससे आपको डर क्या है अपने मालिक पर छोड़े अकीदा मतलब है आप सिखाते लोगों को और हैं और डरते हैं लोगों से डरते हैं तो ये किसी अल्लाह के सिवा किसी से डरना ये भी शिर्क है ये भी शिर्क है और इस आजकल बड़े दावे मार रहे हैं शिर्क है ये भी शिर्क है फलाना शिर्क है शिरका भी छिक छिक के उठे आंदा ने जिथे बेचारा आप पैर छिकना वो इथे तो ना खड़ो पा ए मौलवी उठे तरूप क्या ने ये भी शिरक है ते गौस पाक जिन्हां दा नाम है ना लिया उनके फतूहुल गैब पढ़े उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से डरना भी शिरक है आवे मौलवी कोई बड़ा तौहीदी जेड़ा गौस पाक दे इस तौहीद दे मकाम ते कोई पहुंचया होवे तुसी कहंदे हो सूफियां कोई पता नहीं तुसी मामे लगने हो तौहीद ने तुसां ज्यादा तौहीद आ नहीं तौहीद बयान करने ना चज नहीं तुसां हर गल चज ना लोनी सोनी तौहीद बयान करो रसूलुल्लाह दी इज्जत करो सूफिया दी सहाबा दी इज्जत करो ते फिर सोनी गल करो ते चार बंदे मनसन भी सही ओ तौहीद केड़ी होई जनाब तुसी बयान करो ते बंदा बेजार होवे यार ये तौहीद पे बयान करना है अल्लाह जिन्ना इज्जत दी कुरान विच उन्हां ते विलडोजर फेर गया सारे उन्हां बेइज्जत कर गया तौहीद नहीं ते अगर अल्लाह एडा ही बंदियां दलील करना है तो पैदा क्यों कीता
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اے نبیاں دا گروہ فرمایا قرآن میں کہ یہ میڑا چنے آیا ہے گروہ ہے تسی عام جے ہو لسی نہیں حیثیت اے مکھن ہے نبیاں دا گروہ اللہ پہ چن کے تساں واسطے آنا پہ مقتدا بنا گئے تے تسی انہاں دا لحاظ سلوک کرو جڑے چنے اللہ دے چنے منتخب اسمبلیاں والے نہیں جڑے تساں جائیں چنے ایک تو تساں دے چڑے ہیں نا پھر تساں دے چڑے رنگ بھی لانے پہ نے تک ہونا کیوں کہ چنے تساں ہے جی اے علی نے چنے تک ہونا ترے پہلے جڑے گزرے علی کیا جا چنے اترے ہیں ایک علی چنے تریس اے ہے جائے ایک صدیق اکبر ہے ایک فاروق اعظم ہے ایک عثمان غنی ہے علی جا مطلب ہے کہ ایک ہوئے نا وہ اتنے وڈیاں تریاں چن سکنا ہے علی جا علم ہوئے اسی واسطے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابو تو میں دسنا کئی آنن جی معاذ اللہ علی اکھے طبیعت نہیں پر ایویں چپ ہی تڑ وٹ گیا چپ کر گیا مسئلہ نا علیاں تو آپے تے قیاس نہ کر چلیا تنے کبیر تنا بہت چھوٹا ہے علی بہت اچھے او احترام جاننا یا اسا پتہ یا کہ صدیق اکبر دی زندگی کملی والے نال کس مقام تے گزری تے صدیق راہ صدق میں کملی والے کا کس دور سے مسافر ہوا اور کہاں تک منزل پر گیا سختیاں تے تنگیاں نہ یار کوئی ہونا ہے تے چولانا تے مٹھیانا سارا کوئی ہونا صدیق اکبر اس واسطے اس دا مقام ہے کہ او اوکھاں تے سوڑاں تے گلے تے تانے تے مسائب تے شرائط اس دے وچ کملی والے نال اس دوش بدوش نال لیا اور علی اس دی قدر نہ کرے اہل بیت نہ کرے انہاں تو بڑا قدردان کون ہے آؤ کتاباں ویکھو انہاں نے منتخب کیا نہیں جناب تسی پاؤ یہ تو اڈے آتے نہیں کہ اسی پہ آنے ہیں لو سرکار بس کرو 5 سال پورے مہربانی کرو 8 سال آنے نہیں پھر آگے 5 سال اور ان سامنے یہ بڑا چسکا ہوتا ہے مزیدہ اقتدار اس نے بھی دار بھی موجود ہے اقتدار اس لفظ میں دار بھی موجود ہے دار پتہ ہے سولیاں یہ بڑا خطرناک ہے لفظ اقتدار اس میں دار دا لفظ بھی موجود ہے کہ کسی دفعہ کئی مرتبہ سولی تے بھی چڑھنا پہ ہے کسی بہت لالچ کرو تے لیکن نہیں لالچ آنند نہیں ہر صورت چونا ہے اسی تا جو اللہ منظور ہے سانکے پتہ ہے کہ اسی نہ کہ نہ اسی لیکن یہ زوری نہیں چڑھ کے بہ گئے انہاں آکھیا گئے نہیں جناب تسی تہاڈا مقام ہے آپ کا مقام ہے آپ بیٹھے سمجھ آئے تو ان کا عقیدہ وہ چیزیں آپ پڑھیں حضرت صدیق اکبر کا وہ خطبہ جو کتابوں میں ہے اور بڑی منتہی کتابوں میں ہے آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے جائیں کانپ جائیں کہ اتنا قرب حضور یہ میں کوئی صدیق اکبر کی خوشامد نہیں کر رہا حقیقت میں آپ کو بتا رہا صرف اللہ کی خوشامد ہے جو میرا مالک ہے میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے سیرت پڑھی طالب علم جتنا یہ بندہ قریب ہے حضور مزاج شناس مگر مقام مصطفیٰ جس طرح مصطفیٰ خود کو خود سمجھتے تھے کہ میں
عبدہ و رسول، انتہا ہو کچھ بھی ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کوئی خوبی بھی ہو، ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، جتنی تعریفیں بھی اللہ نے کی، اس کے باوجود عبدہ و رسول، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا قاصد ہوں۔ یہ مرتبہ آپ نے اتنے اعزازوں کے باوجود اس مرتبے پہ آپ ذہنی طور پر رہے، یہ ابدیت کا مقام ہے۔ اور اتنا مقام قرب کا دیکھ کر صدیق اکبر رسول اللہ کو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ حضور جو کچھ خود کو سمجھتے تھے، جس حد پر آپ نے خود کو رکھا تھا، اسی پر صدیق اکبر نے حضور کو سمجھا، واہ واہ سبحان اللہ جی واہ، اور یہی ان کے شرف اور عظمت کی دلیل ہے۔ ایک میں گل سناواں تے مکانا ماں کھلار چھڑیا نے، ایک دو گلاں منیاں سنو، بانگ ماں پتہ ہو گئی تے نماز بھی پڑھتا، وضو ہے کہ نہیں، جنہاں نہ اے وے او کھلے ہو گئے، باقی پاسے ہو گئے۔ اچھا گزارش ہے کہ ایک گل سنو جی، آپ جہاں وصال ہویا نا حضور دا، تے صدیق اکبر رقیق القلب آدمی، بہت رونے والے، ذرا جی گل تو رو پینا، فاروق اعظم اشداء علی الکفار، اتنا بڑا لفظ ہے تبتبے تے رو والے، کیسر تے کسرا کمرے، او جا بندہ حضور دے محبت وچ وہ کملی والا فوت ہو گیا تے رو گیا، ہوش خطا ہو گیا کہ ہون جس آکھیا نا کہ کملی والا فوت ہو گیا ہے، تلوار میں گردن لا دے، خبردار عمر جائے آدمی دے ہوش اٹھ جائے، جڑا کدے رویا ہی نہیں، تے اے جڑا ساری عمر درہ دی گلاں تے رو پین آیا، اے ممبر چڑھ گیا، صدیق ممبر تے آ گیا تے کہ آکھیا، اوے کہ ہو گیا جمعی صحابہ، جمع صحابہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ آیت صدیق اکبر پڑھی ممبر تے آ کے، جڑا آج تسی کسی پیر تے نہیں پڑھنے ہو، کسی قبراں تے پڑھ چھوڑ، بات سختی آ جائے، بابی ہو گیا جی، انہاں مردہ سمجھنا پہ۔ صدیق اکبر اتنا قریب ہو کے آیت پڑھی، اوے فاروق، اوے ابو ہریرہ، اوے فلانے سارے حضرات کیوں رونے پہ ہو، بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ وما محمد اللہ رسول، قرآن دا آنا پہ یہ تو رسول ہیں اللہ دے، انہاں تو پہلے بھی رسول گزرے، افہم ماتا اگر تبھی وفات نہ پائی یا قتل ہو گئے تے تسی اپنا دین چھوڑ دے سو، تے جڑا اللہ کا دین جس چھوڑیا اللہ کوئی نقصان نہیں کوئی ہونے لگا، آپ ہی ہوں سی۔ فاروق اعظم جیسے گل سنی، آیت پڑھی صدیق اکبر تے آنکھوں لگے ہوئے، ہوش آئی، مارا یہ آیت آگے بھی قرآن ہے چاہیے، پر اللہ دی قسم آج ابو بکر نے پڑھی ہے تے پتہ ہی لگیا کہ ہون لگتی ہے تو میں نے سمجھ آئی یہ کیا ہے، آپ بتائیں۔ یہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کوئی روایت ضعیف ہے؟ پکی روایت، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بڑے بڑے ان سے بھی بڑے لوگوں نے کیا۔ ان کے سمجھ آئی، تسی ایتھوں آکھو نا جی دیوانے حضوری مر گئے، انہوں نے نیڑے جڑے ہو سنا تو نہیں جی نہیں، وہ قبران جینے، یہ انہوں نے توہین ہو گئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب مر گئے، سارے آخر جی توہین، انہوں نے مرید ڈنڈ پا گیا، اولاد ڈنڈ پا دی، مولی چاں چاں کرو لگ پیسے ڈنڈ پا دے سن، یہ توہین ہو گئی۔ لیکن صدیق اکبر یہ آیت پڑھی تو کسی بندے ڈنڈ نہیں پائی۔ کیا کہنا ہے؟ تے پڑھنے کس بین کملی والے تھے، اوے تسی سمنے پہ اتھے ہی نہ اور ٹر گئے نے دنیا تو، اس تو پہلے بھی نبی گئے۔ حی قیوم، پھر جملہ فرمایا کہ من کان یعبد محمدًا فإنہ مات، جڑا محمد دی عبادت کرنا ہے، اوے صحابیو
تو سانجو جڑا محمد دی عبادت کرنا وہ تو دنیا تو ٹوٹ گیا وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ جڑا اللہ دی عبادت کرنا ہے فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ تے جڑا اللہ دی عبادت کرنا ہے وہ زندہ ہے وہ مرنے والا نہیں تے نہ مرنا نہیں حَيٌّ قیوم ایک فرق دسیا صدیق اکبر حضور دی گستاخی نہیں کی تھی معاذ اللہ ایک خیال نہ آنے ہے جی آپ نے بندے اور مولا دے وچ فرق دسیا کہ حیٌ قیوم سدا بہار ذات اس دی چاہے نبیوں کو قبر میں حیات کا ایک رخ بھی دیا جائے اپنی عطا سے وہ دے دے یہ اور بات ہے لیکن حیات ابدی اور ازلی اسی کو زیبا ہے یہ پھر بھی دنیا سے پردہ بھی تو فرما گئے نا پردہ تو فرمایا ہے نا آپ نے یہ لفظ بولے صدیق اکبر نے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا آج تک امت میں کوئی بڑا آدمی اولیاء میں صوفیاء میں علماء میں کوئی صدیق اکبر کو کی اس بات کو گستاخی پر محمول نہیں کرتا کہ اور تسی کسی آگ چھوڑو جناب بھائی دنیا تو ٹوٹ گئے آگ سن یار یہ حیات اولیاء دا قائل نہیں یہ آنن جی مر گئے بس مٹی نال مٹی ہو گئے وہ ٹھیک ہے ایک اطلاق تا ہوتا ہے نا بندے اندر ہن شہید اللہ جو فرمانا ہے ولا تقولوا لمن یقتل جڑا میں نے رستے قتل ہو گیا اسا تسی مردہ نہ آکھو تو سیدھی گل ہے یار انہاں تے ولیاں تا تسی اسی عقیدے نال زندہ آنے ہیں نا اتھے شہید اسے تے اللہ آیت جلائی ہے اس نہ منکر تے کافر ہے کہ تسی دسو مٹی پانے ہو کہ نہیں جے سا آنا میں نہ ہوئے تے اتنی مٹی اتے پہ ہی ہوئے تو بندہ جی سکنا تے شہید ہاں تسی لانے ہو پڑیاں بھی اتے رکھنے ہو مٹی بھی ہیں جی اپنے میتار پانے ہو تو پھر سا کہ نہیں کرنا ہے کھانا پینا کی تمہیں پانی بھی سب بھیجنے ہو اللہ نے اس باوجود گمان بھی نہ کرو کہ مویا ہے چینا ہے کون آؤ جی مولی صاحب ذرا کر میں نے گل کرو مکنا میں گل مکانا مطلب یہ ہویا کہ جس کو آپ حیات سمجھتے ہیں حیات وہ نہیں ہے حیات وہ ہے جو خالق موت والحیات بیان کرتا ہے اور وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے جس طرح شہید کی موت کا فلسفہ آج تک حل نہیں ہو سکا اسی طرح انبیاء اور صالحین کے مرتبہ شہادت اور مرتبہ حیات اور انداز حیات اسلوب حیات طریقہ حیات کا پتہ نہیں چل سکتا یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر